سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، انہوں نے فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان خود اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا تو پھر نیچے والے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں۔ آج والدین کو اور استادوں کو بہت شکایت ہے اولاد سے اور شاگردوں سے کہ بڑے نافرمان، بڑے بدتمیز ہیں۔ تو والدین اور استاد دیکھیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ اللہ والے ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کے ماتحت جو لوگ ہیں ان میں بھی اصلاح ہوگی، بہتری ہوگی۔ تیسری شکل یہ بتائی کہ تم کو آپس میں اللہ لڑوا دے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک دعا مانگتے رہے۔ بعد میں ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، یعنی ڈراؤن نہ کیا جائے۔ دوسرے، امت کو قحط اور بھوک سے ہلاک نہ کیا جائے۔ تیسرے، میری امت آپس میں جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو۔ مجھے اس دعا سے روک دیا گیا، اور وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے ہی کے خون کے پیاسے ہیں آج۔ اسی طرح کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ایسا دشمن مسلط نہ فرما میری امت پر جو سب کو تباہ اور برباد کر دے۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ پھر فرمایا کہ آپس میں نہ بھیڑیں، آپس میں نہ لڑیں، اس دعا سے آپ کو روک دیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اپنی قوم تک، لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، حالانکہ یہ حق ہے۔ رسول تو حق بن کر آتے ہیں، حق کا معیار رسول ہی ہوتے ہیں۔ رسول کو جھٹلانا حق کو جھٹلانا ہے، اللہ کے کلام کو جھٹلانا حق کو جھٹلانا ہے، اور اللہ کا کلام اور اللہ کا رسول یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں مانتے تو کہا کہ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ جیسے کفار مکہ تقاضے کر رہے تھے معجزات کے کہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، یا وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں مانتے تم کو، اب تم عذاب لے آؤ۔ یہ ہم نے بات کی ہے نا کہ سورہ انعام میں اس بات کا بڑا زور آپ کو نظر آئے گا۔ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو مکے کے معاشرے میں یہ تقاضا بہت زور پکڑ چکا تھا کہ آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ دکھائیے۔ تو وقتاً فوقتاً ہم نے آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہرگز ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے، جس کو ایمان لانا ہے وہ حق کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اور جہاں تک ان کے مطالبہ عذاب کا تعلق ہے اس کے بارے میں فرما دیا کہ بھئی ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت ہے، تمہارے جلدی مچانے سے عذاب جلدی نہیں آ جائے گا۔ رات کے بعد دن اپنے وقت پر آتا ہے اور دن کے بعد رات اپنے وقت پر آتی ہے۔ کوئی دن میں بیٹھ کے جلدی شروع کر دے کہ جلدی سے رات آ جائے، اس کے جلدی مچانے سے رات جلدی نہیں آ جائے گی۔ جو اللہ کا اپنا اسکیجول ہے، اپنا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے حساب سے واقعات رونما ہوں گے، ظہور پذیر ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تقاضا کیا اور چیز نہیں آئی، اس کا مطلب ہے عذاب نہیں آئے گا، یہ اس کی حماقت ہے۔ اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ظاہر فرما دے گا اور تب یہ جان لیں گے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تب تم کو پتہ چل جائے گا۔ بڑی دھمکی ہے اس کے اندر، یعنی تب تم پچھتاؤ گے اور پچھتانا اس وقت بیکار ہوگا۔ آگے فرمایا آیت 68 سے 70، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔
وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو وہ بھی ان سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں پورا نقشہ جو ہے وہ کھینچ دیا گیا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، یا حق ان کے خیال میں کوئی ریڈیکیول کی چیز ہے، کوئی بہت فنی چیز ہے، حق سن کر بہت ہنسی آتی ہے، اندر سے گدگدی ہوتی ہے، گگل کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ دنیا کا کھیل تماشا بہت سنجیدہ چیز، اور دین کھیل تماشا، دنیا کے بارے میں نہایت سنجیدہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں نہایت حساس اور سینسٹیو، بہت جلدی غیرت بھڑکتی ہے اگر اپنی ذات پر کوئی تنقید کرے، لیکن کوئی غیرت نہیں آتی جب وہ اللہ پر تہمتیں لگائیں یا اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں۔ تو جو یہ کرتوت کر رہے ہیں، اس کے بدلے اگر وہ پکڑے گئے تو قصور کس کا؟ ان کا اپنا ہی قصور ہوگا۔ تبسل کا لفظ آیا ہے، با سین لام کا مطلب ہوتا ہے قہر اور غلبہ، دونوں چیزوں کے تحت کسی کو گرفتار کر لینا۔ تو سوچیں کہ غصے کے ساتھ جس کو گرفتار کیا جائے اس کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ گرفتار جس کو کیا گیا ہو اس پر پورا اختیار بھی ہو، کوئی سفارش بھی اس کو چھڑا نہ سکے، کسی کی کوئی اتھارٹی اس کے اوپر نہ ہو کہ اس کو سزا سے بچا لے۔ اب یہاں پر جو مضمون آیا ہے اسی سے ملتا جلتا مضمون ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یخوضون کا لفظ کو دیکھ لیجئے، خا الف ضاد خاضا، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی میں گھسنا۔ خاضا یخوضو کا مطلب ہوتا ہے پانی میں گھسنا۔ غارہ یغورو کا مطلب ہوتا ہے سالڈ، یعنی کہ زمین کے اندر گھس جانا۔ غار جس سے لفظ نکلا ہے، زمین کے اندر ایک کیو بنا ہوا ہوتا ہے، تو مضبوط زمین میں اندر تک جانا غارہ یغورو، غور کرنا۔ لیکن پانی کے اندر گھسے چلے جانا، جب انسان پانی میں گھستا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ایک سیدھی لائن کے اندر وہ سفر نہیں کرتا۔ اسی سے لفظ بنا ہے نا، غور و خوض اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ غور کرنا اچھی بات ہے، سنجیدگی کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے غور کیا جاتا ہے، اور بات کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے کوئی خاص نتیجہ نکالنا مقصد نہ ہو، بس بات سے بات نکالی، بال کی کھال نکالے، اعتراض کیے، بحثیں کی، انٹلیکچوئل ایکسرسائز کی، بات کہیں سے نکلی کہیں پہنچ گئی، یہ یخوض کہلاتا ہے۔ بلا وجہ کی بحثیں کرنا، مشغلے کے طور پہ، شغل کے طور پہ بحث کیے جانا، اس کے اندر مذاق کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے کسی بات کو ڈسکس کرنا۔ تو فرما دیا کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا بلا وجہ کی بحثیں کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں الجھنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ تم مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ اسکیپٹسزم جو ہے اور دین کا مذاق اڑانا یہ بھی متعدی ہوتا ہے، کنٹیجس ہوتا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ تم ایسے بیمار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تمہارا اپنا ایمان بھی بیمار ہو جائے، تمہارا اپنا بھی مزاج ایسا ہی بن جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ کہا گیا کہ تم وہاں مت بیٹھو، یہ نہیں کہا کہ تم روکو ان کو، حالانکہ قرآن میں ہم نے نہیں عن المنکر کا ذکر کثرت سے پڑھا ہے۔ نہیں عن المنکر کا بھی اپنا موقع، اپنا محل ہوتا ہے، ٹائم اینڈ پلیس۔ اب کوئی شخص ہے ہسٹیرک ہو رہا ہے، چل پڑا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سن رہا۔ اگر آپ کو کبھی بدقسمتی سے موقع ملا ہو ایسے لوگوں کو دیکھنے کا کہ جب وہ دین کی مخالفت میں بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ ہسٹیریکل ہو گئے، گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں، منہ لال ہو جاتا ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اندر عجیب شیطانی چمک ہوتی ہے، کسی کی بات سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، اپنی بولے چلے جاتے ہیں، جو بیچ میں ان کو روکے گا وہ منہ کی کھائے گا، اس کو بھی 10 سنا دیں، اس کی بے عزتی کر دیں۔ اب اگر کوئی اس طرح ہسٹیریکل ہو گیا ہے، کسی پر اس طرح کا دورہ پڑ گیا ہے دین کا مذاق اڑانے کا، اس کو مجبور بیمار سمجھ کے مت ٹچ کریں اس وقت، وہ نہیں رکے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے روکنے سے مزید وہ کفر بکنا شروع کر دے، اس کو اس کے حال میں رہنے دیں۔ جب یہ جذباتی بحران اس پر سے دور ہو جائے، جب اس کے حواس دوبارہ سے قائم ہو جائیں، جب عقل اس کے اوپر دوبارہ سے اپنا غلبہ قائم کر لے، مزاج ٹھنڈا ہو جائے، اب بات کریں تو فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہی بات یہاں فرمائی کہ تم اعراض کر لو، ان سے رہنے دو، اس وقت ٹیکل مت کرو، اس لیے کہ اس موقع پر میدان چھوڑ کر جانے میں ہو سکتا ہے انسان کو یہ احساس ہو کہ لو میں وڈرا کر رہی ہوں، میں ریٹریٹ کر رہی ہوں، میں تو ان کو 10 سنا سکتی ہوں، اور لاجک جس کو آتی ہے وہ تو بات کر سکتا ہے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسے موقع پر اس انسان سے جو ہم بحث کر رہے ہیں 10 لوگ اور بھی تو سن رہے ہیں، اس لیے کہ مجلس ہے نا پوری، اس وقت اگر اس سے بحث شروع کر دی تو لوگوں پر کیا تاثر پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کے ایمان کا سوال ہوتا ہے اس وقت۔ تو بجائے کہ لوگوں کو بدگمان کیا جائے، لوگوں کا منہ کا ذائقہ خراب کیا جائے، ایک بحث مباحثے کا میدان گرم کیا جائے، اس سے بہت بہتر ہے کہ اس وقت انسان اپنی انا پر قابو پا کر خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، بحث نہ کرے، اس شخص کو بولنے دے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ہی انسان کا تماشا بن رہا ہے، لوگ اسی کو دیکھ کر عبرت پکڑیں گے، ورنہ اگر آپ بھی کود پڑیں میدان میں، اب وہ 2 لوگوں کا تماشا دیکھیں گے۔ ایک انگلش کی کہاوت ہے نا کہ نیور آرگیو وتھ اے فول، پیپل مائٹ ناٹ نو دا ڈفرنس۔ بے وقوف سے بحث مت کرو، پتہ ہی نہیں چلے گا بے وقوف کون ہے دونوں میں سے۔ اور بعض دفعہ شیطان اکساتا ہے انسان کو کہ چلو چلو تم بھی بحث کرو، تمہیں بھی اتنا پتہ ہے نا، اتنے دلائل تم کو بھی تو آتے ہیں، یا نفس اندر سے اکساتا ہے کہ بھئی لوگ تم اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں، اب تم چپ ہو جاؤ گے اس وقت، لوگ کہیں گے لو ان کو تو پتہ ہی نہیں، بڑی عالم بنتی ہیں، دیکھا کیسے چپ کرایا فلاں نے ان کو۔ بہت بہتر ہے چپ ہو جانا دین کی خاطر، اپنا تماشا مت بنائیں، رہنے دیں اس شخص کو بھی، ڈونٹ پش ہم انٹو اے کارنر، اس قدر اس کو مجبور مت کریں اپنی غلطی مان لینے پر کہ آئندہ وہ دین سے متنفر ہو جائے اور بات کرنے کا موقع نہ رہے۔ حکمت کا، عقل کا، تقوی کا تقاضا ہے کہ وہ ایک بات کر رہا ہے اس کو بولنے دیجئے، اس کے منہ مت لگیں، چھوڑ دیں اس کو، اور اس کے بعد کبھی موقع ہو تو بات کر لی جائے، پھر نہیں عن المنکر کر لیا جائے۔ اور یہ بات بھی فرما دی کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو خود برائیوں سے بچتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا کسی کی گمراہی کا۔ بعض دفعہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا انسان، ضمیر انسان کا اتنا پریشان ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو اب میں کیسے اس کی باتیں خاموش ہو کر سنوں؟ تو تسلی دے دی گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، کسی کو زبردستی ہدایت دینا ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے، جب وہ سننا چاہے تب بتا دیا جائے، اگر نہیں سننا چاہتا تو متقی لوگوں کے اعمال نامے میں کسی دوسرے کی گمراہی وبال یا بوجھ نہیں بنے گی۔ اور اس رویے کی وجہ بتا دی کہ اتخذوا دینہم لعبا و لہوا، انہوں نے تو دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ہے، سائیڈ ایشو ہے، ایسی ذہنی اور زبان کے چسکے کی خاطر کبھی کبھی دین کی بات کر لیتے ہیں، کوئی بحث کر لیتے ہیں، دین کو تو انہوں نے مسئلہ ہی بنا دیا۔ جب دین کی بات کریں گے وہ لوگ جو کہ دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، ہمیشہ اختلافی باتیں کریں گے،
وہ چاہتے ہیں نا کہ دین کا رتبہ، دین کا مقام اور دین کا وقار کم ہو. کہتے ہیں لو فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا ہے دین والوں کا کیا حال ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ یوں لڑ رہے ہیں، میں نے فلاں کو دیکھا وہ یہ کر رہے تھے. ہمیشہ دین کے بارے میں حقارت، دین کے بارے میں نیگیٹو منفی باتیں، اس لیے کہ نہ ان کو عمل کرنا ہے، نہ کسی کو عمل کرتا دیکھ سکتے ہیں. ان کے خیال میں دین نہایت غیر ضروری چیز ہے. چونکہ جب مادہ پرستانہ ذہنیت بن جاتی ہے، مٹیریلسٹک مینٹالٹی بن جاتی ہے، تو اعتقاد صحیح رکھنا، صحیح پرنسپل رکھنا، ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایمان کوئی مادی فائدہ بھی دے. تو جب کوئی چیز مادی فائدہ نہیں دیتی ان کو، وہ ان کی نظر میں بیکار ہوتی ہے. کہتے رہنے دو، سب ریٹرک ہے، بیکار کی باتیں. تو انہوں نے تو دین کو لعب اور لہو بنا لیا، ایک سائیڈ ایشو کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. دین جو ہے وہ ہنسی مذاق کا معاملہ ہے، اور جہاں تک ہنسی مذاق کا اور کھیل تماشے کا تعلق ہے وہ نہایت سنجیدہ چیزیں ہیں. لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. کوئی اگر ٹیم میچ میں ہار جائے، یا ڈپریشن کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، یا بیمار پڑ جاتے ہیں اگر کوئی گیم کے اندر ان کی پسند کی ٹیم نہ جیت پائے، تو ساری ان کی وفاداریاں اور جذبات جو ہیں وہ کھیل تماشوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. کھیل تماشا بہت سیریس، اور دین کھیل تماشا. کوئی ٹیم کبھی ہار کر تو آئے، دیکھیں کیا تبصرے آتے ہیں اخباروں کے اندر کہ یہ کر دینا چاہیے اور یہ کر دینا چاہیے، اس قدر سزائیں تجویز کی جاتی ہیں. لیکن یہ کسی کو مطلب نہیں کہ ٹیم میں جو کھلاڑی ہیں ان کا اخلاق، کردار، اعمال، ایمان کیا حال ہے اس کا. نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، کہیں زنا تو نہیں کرتے، کہیں شراب تو نہیں پیتے، اس پر نہ سزا تجویز کی جاتی ہے، نہ ان کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہے، اس لیے کہ امپورٹنس نہیں ہے. تو فرمایا کہ تو ڈوب گئے دنیا کی زندگی میں. غرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے ان کو. لیکن جب یہ گرفتار ہو کر اللہ کے پاس آئیں گے تو وہاں کوئی ان کو مددگار ملے گا نہیں، اور وہاں ان کی پھر مہمان نوازی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے اور دردناک عذاب سے. یہ سارے مزے چکھیں گے اپنی ان کڑوی باتوں کا جو یہ دنیا میں کرتے رہے. فرمایا آیت 71، قل کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، اس کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ. اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور پریشان پھر رہا ہو. لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. ذکر کیا گیا یہاں پر کہ تم ہدایت دینے والے بنو، تم لوگوں کی گمراہی دیکھ کر خود گمراہ مت ہو جاؤ. یہ مت سمجھو کہ بہت سے لوگ اگر گمراہی پر چل رہے ہیں تو گمراہی ہی حق ہوگی. نہیں، تم حق پر قائم رہو تاکہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا سکو. اور مثال بہت خوبصورت دی گئی ہے کہ ایک شخص جو بھٹک گیا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کو گمراہ کر دیا، تو چاہیے اس کے ساتھیوں کو کہ وہ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں. یہ تو کوئی نہیں کرتا کہ بھٹکنے والے کے پیچھے چل کے اور سب خود بھٹک جائیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل ہے، یا اگر کوئی بیمار ہے، یا اگر کوئی جل گیا ہے، تو اس کی خدمت کرنا بڑا اعلیٰ کام سمجھا جاتا ہے، اور ہے، کوئی شک نہیں. جاہل کو علم دے دینا، بیمار کو صحت دینے کی کوشش کرنا، جلے ہوئوں کا علاج کرانا بہت اچھی چیز ہے، ہیومینیٹیرین کازز ہیں. تو جہنم کے عذاب سے بچانا کیا یہ ہیومینیٹیرین کاز نہیں ہے؟ جہنم کی آگ سے کسی کو بچا لیا جائے. دنیا کے جو برنز ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں تو پھر بھی مرہم پٹی ہوتی ہے، ہمدردی کے 2 بول بولنے والے لوگ ہوتے ہیں. جہنم کی آگ میں جو لوگ جلیں گے ان کے بارے میں تو فرما دیا کہ نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہمدردی کے 2 بول بولنے والا نہ ہوگا. دنیا میں الٹریٹ لوگوں کو تعلیم دے دینا واقعی نیکی ہے. تو جو قرآن الٹریٹ ہیں ان کو قرآن سکھا دینا، کیا یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا نہیں ہے؟
کیا یہ ہیومینیٹیرین کاز نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اور کتنا خوفناک وہ عذاب ہے جو فرمایا ہے نا آیت نمبر 70 میں کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، جو بدلہ دینا چاہیں گے وہ دینے کی کوشش کریں گے لیکن قبول نہیں کیا جائے گا. ہم پڑھیں گے آگے قرآن میں کہ وہ جہنم کا عذاب دیکھ کر کیا حال ہوگا. یوم یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، کہ وہ تو وہ دن ہوگا کہ انسان کہے گا کہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بیوی، بھائی، والد، اولاد سب کو دے دوں، سارے قبیلے قافلے کو میں جہنم کے عذاب میں ڈال دوں. ثم ینجی، بس مجھے بچا لیا جائے، بس خالی وہی بچا لیا جائے. کچھ بھی دینا چاہے گا قبول نہ کیا جائے گا. تو کیا یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا نہیں کہ لوگوں کو دنیا میں گناہوں سے اور بھٹکنے سے بچانے کی کوشش کی جائے؟ یقیناً یہ بھی ہیومینیٹیرین کاز ہے. کیا بتایا جائے ان کو؟ فرمایا آگے آیت 71 میں قل، فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دیں. ہدایت کون سی؟ کس ہدایت کی طرف بلانا ہے؟ کوئی سیلف کریٹڈ خود ساختہ ورژن نہیں، بلکہ وہی ہدایت جو اللہ نے نازل فرمائی. ہدایت ایجاد کرنے والی چیز نہیں ہے. ہدایت کی تو بس اطاعت کرنی ہے. ہدایت اللہ نے ایجاد کر دی، ہدایت کا معیار اللہ نے بنا دیا، اس میں ٹیمپر نہیں کیا جا سکتا، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اس میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی. اور پھر انداز دیکھیں، وہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا. یہ کتنا پیارا انداز ہے، تاکہ اگلے کی انا پر چوٹ نہ لگے، تاکہ وہ یہ نہ سوچے سننے والا کہ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں. پہلے خود عاجزی اختیار کرے بتانے والا کہ میں خود پابند ہوں، مجھے تو خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تاکہ اگلا بھی عاجزی اختیار کرے. آیت 72 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو، اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. یہ بات لوگوں کو بتا دی جائے کہ تم نماز پڑھو، اللہ کا تقوی کرو، اللہ ہی کی طرف تو سب کو جانا ہے. جب اللہ کی طرف جانا ہے تو کیوں نہ اسی کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے. 73 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن ہو جائے گا. یعنی جب اس کے لیے آسمان و زمینوں کو بنانا کچھ مشکل نہ تھا تو ان کو سمیٹ لینا، لپیٹ لینا، یہ کیا مشکل ہوگا اس کے لیے. کلمہ کن کی ضرورت ہے، کچھ ٹائم نہیں لگے گا، کچھ وقت درکار نہیں، کن کہتے ہی وہ کام ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کا ارشاد عین حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. بادشاہی تو آج بھی اسی کی ہے، لیکن لوگوں کو علم نہیں، چونکہ اس پر غیب کا پردہ پڑا ہے، لہٰذا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خود اپنے مالک ہیں. قیامت کے دن تو غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں گے. حقیقت جو آج پردے میں چھپی ہے مبرہن ہو کے، واضح ہو کے، مینیفسٹ ہو کے سامنے آ جائے گی. اللہ کی حقیقت کو لوگ خود دیکھ لیں گے. عالم الغیب والشہادۃ وہو الحکیم الخبیر، وہ غیب و شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور حکمت والا اور باخبر ہے. اب یہاں سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، آزر سے. ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے ان کا نام آزر تھا. کہا جاتا ہے کہ نمرود کے دربار میں یہ بت تراش تھے، یہ آئیڈلز بنایا کرتے تھے. یوں سمجھے کہ اس زمانے میں بہت اعلیٰ مقام ان کو حاصل ہوگا، جیسے کسی پریزیڈنٹ کی کیبنٹ میں پالیسی میکرز ہوتے ہیں. اسی طرح نمرود کی بادشاہت تھی، جو اس کے وزراء تھے اس میں آزر کو ایک بڑا مقام حاصل تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا
اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے گرویدہ ہو گئے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ صاف اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ سوچیں، اتنے ایلیٹ گھرانے سے تھے ابراہیم علیہ السلام، یہ اقرار کرنا یا یہ اعلان کرنا، اس کا کیا مطلب کہ وہ سارے پریویلیجز، جو ساری مراعات ان کے باپ کو حاصل تھیں، بیٹا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محروم کر رہا ہے۔ تو بہت بڑی قربانی ہے اس ایک جملے کے اندر، بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا اقرار کرنے میں۔ اور توحید تو توحید ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ توحید خالی زبانی کلامی باتیں نہیں ہوتی، یہ تو عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ واقعی توحید پرست ہیں۔ آیت 75 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تقریباً 69 ٹائمز آیا ہے، 69 دفعہ آیا ہے۔ تقریباً 2000 قبل مسیح کی شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور یہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ یہ یوفریٹس کے کنارے شہر آباد ہے، دجلہ کے کنارے آباد ہے۔ تقریباً 1700 میل لمبا یہ دریا ہے یوفریٹس، ترکی سے لے کے پرشین گلف تک یہ چلتا ہے۔ ار جس کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، یوفریٹس کے کنارے یہ شہر آباد تھا، بیبیلون کا شہر تھا، بابل کا۔ اس زمانے میں ار کو وہ مقام حاصل تھا، یوں سمجھیں جو آج امریکہ کو حاصل ہے، ہب آف سویلائزیشن۔ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تھی وہاں پر، ان کی بہت زیادہ سویلائز تھے، کلچرڈ لوگ تھے، لیکن ان کے ہاں ہر طرح کا شرک پایا جاتا تھا۔ بت پرستی کا شرک تھا، ستارہ پرستی کا شرک تھا، بادشاہ پرستی کا شرک پایا جاتا تھا۔ پچھلے دنوں کچھ ایکسکیویشنز ہوئے ہیں اس علاقے میں، اور وہاں جو کھنڈرات نکلے ہیں، روئنز نکلے ہیں، اس میں کچھ ٹیبلٹس بھی نکلی ہیں، جس سے کہ پتہ چلا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام نام کی ہستی موجود تھی، ورنہ اب تک لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا تھا کہ یہ بائبل کی کہانیاں ہیں، ببلکل سٹوریز ہیں، یہ خالی فکٹیشس ایسی فرضی شخصیات ہیں، کوئی ان کا وجود نہیں تھا۔ لیکن جو ایکسکیویشنز کیے، جنہوں نے کھدائیاں کی، تو ٹیبلٹس نکلی ہیں، اس میں وہ کچھ نام اور کچھ باتیں ملی ہیں، جس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام جو قرآن اور بائبل بتاتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کا وجود تھا۔ یہ جو ار کا شہر تھا، اس میں مون گاڈ کی پرستش کی جاتی تھی، چاند دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک ٹیمپل بنایا ہے جس کے کارنرز ہی نہیں، کونے نہیں ہیں، بغیر کونوں کا ایک ٹیمپل بنایا ہے، جینٹل کروز ہیں اس کے سارے۔ یہ جو جگہ ہے نا، سومیرین لینگویج، سب سے پہلے زبان کا لکھنا اسی علاقے میں ایجاد ہوا، رائٹنگ انوینٹ کی تھی سومیرینز نے۔ کیونیفارم کیریکٹرز کی کچھ ٹیبلٹس ملی ہیں، اس میں کچھ تصویریں ہیں، کچھ نمبرز ہیں، کچھ سٹروکس، لائنیں وغیرہ، سرکلز، اس کے ذریعے انہوں نے لکھائی کی ابتدا کی۔ سوچیں کتنا ایڈوانس، وہ کتنا ترقی یافتہ وہ ملک ہوگا۔ یونٹ آف 60 بھی انہوں نے ایجاد کیا، جیسے 60 منٹس ہیں نا، 60 منٹس ہیں، پھر اینگل بھی 360 ڈگریز کا ہوتا ہے، تو 60 میں اینگلز کا یا وقت کا حساب رکھنا، یہ یہیں پر ار ہی میں یہ سب چیزیں ڈسکور کی تھیں اور انہوں نے انوینٹ کی تھیں۔ بہت امیر، بہت پیسے والی قوم تھی۔ جو بھی ان کے ٹومز وغیرہ نکلے ہیں، مقبرے نکلے ہیں، ان میں سونا اور چاندی، برونز، یہ سب چیزیں نکلی ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جس طرح سے دلیل سے بات کی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم وہ کل دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم سے بات کی اور کس طرح سے ان کو انہوں نے عقلی طور پہ تو کم از کم قائل کر دیا، چاہے بعد میں انہوں نے بات نہ مانی ہو۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔